بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سالہ کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزید فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین اب میری طرف لپٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلم میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جس کو وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک کمینی نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کی زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہے۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنی بابا کی طرف بھاگ کے آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سالہ کی بچی اپنا بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگا گئی۔ شمر نے تلوار حضرت حسینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر
گھوڑوں دوڑ رہے تھے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگ گئی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلتے۔ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھی اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگ کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا۔ زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارا بابا آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھو جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون سی ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے، ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک بوڑھی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کے بچے کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بیٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام وقر لینے کے لیے رضے کے دربار میں جلدی سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کہا ہے۔ جب شمر سارے قافلوں کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزیدی نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کس کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا پہلے نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کا کھول دیا جائے۔ یزید لانی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہو، کیا اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارا تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے،
بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئی ہوئی ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سمر نے میرے سارے شواریں چھین لی ہیں۔ سمر نے میرے سارے ہتھیار چھین لی ہیں۔ سمر نے مجھے بہت رلایا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتی ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو یہ آج کی تھی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی کمی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔